فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيده وفي فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ اقدس میں اس کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، تمجید کرتے ہوئے، تحمید بیان کرتے ہوئے، حمد و ثنا کرنے کے بعد پیارے حبیب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، اصحاب باصفا، ائمہ اطہار، اولیاء مرشدین اولین و آخرین کے درگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد بندہ حقیر نے آج کی جمعے کے خطبے کے لیے موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید سے مزمل کی پہلی 4 آیتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. موضوع سخن خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کرنے کی کوشش کیا ہے وہ دینی تعلیم یا قرآن کی تعلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مزمل کی پہلی آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے. سب سے پہلے ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا المزمل، اے مزمل، اے کپڑے اوڑھنے والے، اے لحاف اوڑھنے والے. مفسرین نے مختلف مزمل کے معنی بیان کیے ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. یا ایھا المزمل، اے مزمل، اے کپڑے اوڑھنے والے. قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل، آپ قیام لیل کیجئے، آپ راتوں کو شب بیداری کیجئے. الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف یا اس سے کچھ کم. اس کے مفسرین اس کی تشریح مختلف طریقے سے کرتے ہیں کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، یا کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، ثلث. قم اللیل، آپ شب بیداری کیجئے، قم اللیل کیجئے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا. آپ تھوڑا سا نیند بھی لے لیجئے، آرام بھی فرمائیں. نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف او انقص قلیلا، یا اس سے تھوڑا کم. اصل ہم آج کے موضوع کی طرف جاتے ہوئے آگے فرما رہے ہیں کہ او زد علیہ، یا اس پر تھوڑا سا بڑھا دیجئے. ورتل قرآن ترتیلا، آپ کو شب بیداری کی تاکید کرنے کے بعد نصف رات یا نصف سے زیادہ، نصف سے کچھ کم، اس کے بعد آپ سے فرمایا جا رہا ہے آپ نصف شب بیداری کریں، قیام لیل کریں، نصف سے زیادہ کریں. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ہی تلاوت کیجئے. قرآن کی تلاوت ہم سب کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے اندر کچھ حلقوں میں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کچھ علاقوں میں جو ہے اس میں بڑی کوتاہی برتی جاتی ہے. خصوصاً تلاوت کے حوالے سے، ترتیل کے حوالے سے ہم بالکل بھی دھیان نہیں دیتے. اکثر ہم دوسروں کو، دوسرے مذاہب، دوسرے مسالک کے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں آپ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جیسے نوربخشی تلاوت کرتے ہیں، آپ ایسی نماز پڑھتے ہیں جیسے نوربخشی نماز پڑھتے ہیں. وہ اپنے لوگوں کے لیے تانے دیتے ہوئے کہتے ہیں. اگرچہ ہماری تعلیمات تو ایسی نہیں ہیں، لیکن ہمارے کچھ حلقوں میں یا کچھ علاقوں میں اس طرح تلاوت کی جاتی ہے جو ہماری ہی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. یا ہم نماز جس طریقے سے ہمیں ہمارے بزرگان دین نے پڑھنے کی تعلیم دی ہے اس حساب سے، اس کے مطابق ہم نماز نہیں پڑھتے. ایک تو بڑی تعداد میں ہماری طرح، میری طرح جو ہے، ایسے ہماری خطیب یا ہمارے امام کی تعداد بھی زیادہ ہے جو باقاعدہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. ہمارے طرح اچانک یا حادثاتی طور پر ممبر یا محراب کے صاحب بن جاتے ہیں، مل جاتا ہے، وہ نماز پڑھاتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ یہ کوتاہی برتتے ہیں کہ اب اس کو تلاوت کس طرح کر رہے ہیں اور وہ نماز کس طرح پڑھا رہے ہیں اس پر خاص دھیان نہیں دیتے. اس وجہ سے دوسرے لوگوں کو، دوسرے
مسالک کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے، امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے یا ہمارا کوئی خطیب تلاوت کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس وقت ان کو کہنے کا موقع ملتا ہے ان کا خطیب، ان کا امام جو ہے اس طرح نماز پڑھاتے ہیں یا اس طرح تلاوت کرتے ہیں۔ شاہ سید علیہ الرحمہ فیق الاحمد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تلاوت، تجوید، ترتیل سیکھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ خصوصی طور پر ایک قابل، ایک نیکوکار بزرگی میں اولیت رکھنے والے، فوقیت رکھنے والے کسی ولی کے، بزرگ کے ہوتے ہوئے اس سے کمتر درجے کے جو ہے امامت جو ہے جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ان پڑھ کے لیے قاری کی امامت بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایک عام آدمی نماز پڑھا رہا ہو جس کی قرات اچھی نہیں ہو، تلاوت اچھی نہیں ہو، اور اس کے پیچھے اگر کوئی قاری مقتدی بن کر نماز پڑھ رہے ہوں تو یہ جائز ہی نہیں ہے شاہ سید علیہ الرحمہ کے مطابق، فقہ الاحوت کے مطابق۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور آگے تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امی سے کیا مراد ہے؟ ان پڑھ ترجمہ کرتے ہیں اردو، تو ان پڑھ سے کیا مراد ہے؟ تو شاہ سید علیہ الرحمہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ ان پڑھ سے وہ لوگ مراد ہیں جو کم سے کم سورہ فاتحہ ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہو۔ وہ شاہ سید علیہ الرحمہ کے مطابق اور نور بخش مسلک کے مطابق جو ہے وہ ان پڑھ کہلائیں گے، جو کم سے کم سورہ فاتحہ قرأت کے ساتھ تلاوت نہیں کر سکتا ہو، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ تلاوت نہیں کر سکتا ہو، وہ ان پڑھ کہلائے گا۔ اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ترتیل کی، قرأت کی، اگر ہم نماز پڑھا رہے ہوں تو ہمیں خیال رکھنا ہے کہ ہم سے اچھے قرأت والے، ہم سے اچھا کردار والے، اچھے گفتار والے، اچھے حسب والے، نسب والے اگر ہیں تو لازمی طور پر ان کو موقع دے دینا چاہیے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے، زیادہ ثواب کمانا چاہیے کہ ایک فاضل آدمی ہمیں نماز پڑھائے۔ بالفرض کوئی قاری، کوئی اچھے حسب والا، اچھے نسب والا اگر مل جائے تو ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو ہم سختی سے خیال رکھیں کہ تلاوت کے جو تقاضے ہیں، جس طریقے سے ہمیں تلاوت کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے تمام مومنین سے فرما رہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ نماز جتنا بھی پڑھیں، آپ کم پڑھیں، زیادہ پڑھیں، لیکن آپ تلاوت جو ہے ترتیل سے ہی کریں گے، قرآن کی تلاوت ترتیل سے ہی کریں گے۔ زیادہ تر ہم نور بخشی دنیا میں خصوصی طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں زیادہ تر کوتاہی برتتے ہیں کہ ہماری تلاوت ترتیل کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایک تو زیادہ تر نہ سیکھنے کی وجہ سے یا ترتیب تجوید کے قوانین سے نابلد ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے غلطی کرتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی اپنی پوری کوشش کرے لیکن اگر اس سے ادا نہ ہو، اس کے زبان میں مسئلہ ہو، اس نے سیکھی نہ ہو تو اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم قرآن کی ابتدائی جو بنیادی جو وہ ہے تقاضے ہیں، ہم پورا کرتے ہوئے قرآن سیکھیں پڑھنا، تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ سیکھیں، ہمارے بچوں کو سکھلائیں، ہمارے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں، سکھائیں ان کو کہ وہ اچھی طریقے سے تلاوت ترتیل کے ساتھ، قرأت کے ساتھ کریں، نماز اچھی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق اور ہمارے بزرگان دین کے تعلیمات کے مطابق پڑھیں۔ ہم افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہم خود آبزرو کرتے ہیں، ہم خود اس میں انوالو ہیں، بڑی راتوں میں، بڑے دنوں میں ہم کثرت سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب کثرت سے نماز تو کثرت سے پڑھتے ہیں لیکن ہم دھیان معمولی بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہم نماز کی زیادہ رکعتیں پورے کرنے کے چکر میں، زیادہ نماز پڑھنے کے چکر میں، زیادہ دعا کرنے کے چکر میں ہماری دعائیں بھی اگر ہم غور کریں تو ایسی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ معاف کرے، اگر بلتی میں اتنی سپیڈ سے، جو ہم مادری زبان ہے، ہم بلتی میں اتنی تیزی سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی مدعا کسی عام انسان کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ ہم عربی کی دعائیں اتنی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اس کا معنی، اس کا مفہوم کی تو بات ہی نہیں ہے، وہ تلفظ وہ ہماری زبان سے ادا نہیں ہوتی۔ جتنی تیزی سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں کہ وہ بھی اللہ معاف کرے کہ وہ دعا نہیں رہتا۔ اسی طرح ہم اس میں اعظم پڑھتے ہیں، بہت سے ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ورد کرتے ہیں، تو ہماری سپیڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ معاف کرے دعا، وہ اسم، وہ ورد کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ زیادہ گننے کے چکروں میں، زیادہ پڑھنے کے چکروں میں اور زیادہ تلاوت کرنے کے چکروں میں اصل جو مقصد ہے، اصل جو ہمارا مدعا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے کہ ہم دعا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم پڑھ کچھ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا دھیان دیجیے، بالفرض ہم تسبیح فاطمہ الزہرا پڑھتے ہیں۔ تسبیح فاطمہ الزہرا ماشاءاللہ سے اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے اطراف میں بیٹھے ہوئے بزرگ جو ہے، جوان جو ہے، بمشکل 10 سیکنڈ میں تمام فاطمہ الزہرا کی تسبیحیں ختم کریں گے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کر جلدی انگلی کی نشانات
گن کر فارغ کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم 3 مرتبہ پڑھیں، لیکن سبحان اللہ دل سے تو پڑھیں، اخلاص کے ساتھ تو پڑھیں جو ہم سے ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے قراء کی طرح ہم پڑھیں، بڑے عالم کی طرح پڑھیں، لیکن جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم دل سے تو پڑھیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں اس طرح کی تربیت نہیں ملی ہے، یا ہمیں اس طرف دھیان دینے کی فرصت نہیں ہے کہ ہم تسبیحۃ فاطمہ الزہرا بھی تسلیح کے ساتھ 1 منٹ لگا کے اگر 1 سیکنڈ میں 1 سبحان اللہ پڑھیں تو یہ 93 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ 33 سیکنڈ جو ہے سبحان اللہ، 33 سیکنڈ الحمدللہ، 33 اللہ اکبر۔ ہم تو 5 سے 7 سیکنڈ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تمام تعداد پوری کر کے ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے کچھ علاقوں میں قرآن خوانی ہوتی ہے، فوتگی کے موقع پر یا دوسرے اہم موقعوں پہ جو ہے قرآن خوانی ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگ حضرات تو 10-10 15 منٹ میں پورا پارہ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس طرح پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری کس بزرگ کی تعلیمات میں سے کون سی بزرگ نے کہا ہوا ہے کہ آپ 5 منٹ میں پارہ پڑھ کے ختم کریں؟ تلاوت تو میرے خیال سے اس طرح تو ہوتی نہیں ہے کہ آپ کچھ منٹ میں پورا پارہ پڑھ کے ختم کریں۔ بہادری سمجھی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے بیٹے، ہمارے بزرگ، ہمارے استاد، ہمارے شاگرد، ہمارے دوست جو ہیں 10 منٹ میں پارہ ختم کر دیتے ہیں۔ عام آدمی ہے وہ اگر آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں ایک پارے کے لیے، آدھا گھنٹے میں دوسرا ایک آدمی جو ہے 3-4 پارے پڑھ کے ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے۔ بہادری کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق پڑھ کے ختم کریں۔ اخلاص، خضوع یہ الگ چیز ہے، ابھی ہم اس طرف تو نہیں جا رہے، ہم ابھی صرف اس کے جو ظاہری تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے تلاوت کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ خدا را کوشش کرے اتنا ہو سکے ہم سے، ہم تلاوت کریں، نماز پڑھیں، دعا کریں، ورد پڑھیں، جو بھی ہم عمل کریں کم سے کم اتنا ٹائم لگائیں جتنا ٹائم اس کے لیے ریکوائر ہے، اتنا وقت کا یہ تقاضا کرتا ہے، وہ ورد، وہ نماز، وہ تلاوت، اتنا وقت ہم دے دیں۔ تسبیح کے تمام 100 کے 100 دانے گن کے ہم 5 سیکنڈ میں فارغ ہو جائیں، لیکن جو ورد پڑھنا ہوتا ہے، جو دعا کرنی ہوتی ہے، ایک بھی اخلاص کے ساتھ ٹھہر کے وقت دے کر ہم نہ پڑھیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کے تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم سیکھیں دین کو، اس حد تک تو کم سے کم سیکھیں، اس سے ہم دین دار تو رہے، اسلام کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس کے بنیادی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بنیادی عملیات بجا لائیں۔ اس حد تک تو ہم تعلیم حاصل کریں نا۔ دنیا بھر کے کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم بچوں کو پتہ نہیں کس کس قسم کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں، کس کس قسم میں یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، وہ کس کے لیے؟ کیریئر بنانے کے لیے، اس کے ایجوکیشنل کیریئر بنے، پھر اس کو اچھی جاب ملے، پھر اس کی جو ہے معاشرت کے۔ ہماری لائف ٹائم کیا ہے؟ ہمارے 60-70 سال ہیں، 60-70 سال میں 20 سے 30 سال تو اس طرح کے اسوں میں گزر جاتی ہے، اس طرح کے کاموں میں، تیاریوں میں، کیریئر بنتے 10-15 سال پتہ نہیں چلتا۔ کچھ ہمارے مسئلے ہوتے ہیں، کچھ اوپر کے مسئلے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلہ ختم ہوگا تو ہم اس کے بعد دین کے لیے کام کریں گے، اپنے آخرت کے لیے سوچیں گے۔ فرصت الگ سے نہیں ملنے ہمیں کہ ہمیں دین کا کام کے لیے الگ سے ٹائم ملے، دنیاوی کام کے لیے الگ سے ٹائم ملے، آخرت بنانے کے لیے ہمیں الگ سے کہیں ہمیں وقت مل جائے۔ ایسی کوئی بات تو ہمارے ساتھ ہونی نہیں ہے کہ ہمیں خیال رکھنا ہے جو زندگی ہمیں ملی ہے، جس شکل میں ملی ہے، جس سٹیٹس میں ملی ہے، اسی زندگی میں معاشرت کے لیے بھی کام کرنا ہے، اسی میں فزیکل فٹنس کے لیے بھی کام کرنا ہے، صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، جسمانی ذہنی صحت پر بھی اسی میں ٹائم میں، اسی زندگی میں ہم نے کام کرنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی۔ جس طرح کہیں کوئی بچہ اگر محنت نہ کرے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ بھئی آپ پڑھائی میں محنت نہیں کریں گے، نتیجہ اچھا آنے والا نہیں ہے، اس کے بعد جاب صحیح نہیں ملنا، پھر ہمارا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ اس کی زندگی یہ 10 سال 20 سال کی جو زندگی ہے اس کے لیے 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ پاکستان میں ایوریج 65-70 سال ہے، اس کے لیے ہم کرتے ہیں تو کیا ایک ابد الابد رہنے والی زندگی ہے، ایک ہمیشہ ہمیش کے لیے، جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، ایک دفعہ موت آنے کے بعد اس کے بعد دوسری کوئی موت نہیں ہے۔ اس زندگی کی تیاری ہم اس طرح کریں گے جس طرح ہمارے آج کل گزر رہی ہیں۔ خدا را کوشش کریں ہماری اس زندگی کو، اسی زندگی میں جو ہمارے پاس ٹائم ہے، اسی معاشی سٹیٹس میں، اسی سوشل سٹیٹس میں، اسی فزیکل فٹنس کے ساتھ ہمیں الگ سے زندگی، الگ سے ٹائم، الگ سے ہمیں کوئی موقع نہیں ملنے والا۔ ہم اس موقع کو، اسی ٹائم کو، اسی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے یوٹیلائز کریں، اس میں دین بھی کمائیں، دنیا داری بھی کریں۔ دنیا داری سے کوئی منع نہیں کیا گیا، آپ معاشرت مضبوط کریں، آپ ذہنی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے محنت کریں، خرچ کریں، ٹائم لگائیں، انرجی لگائیں، لیکن ساتھ میں ہم خیال رکھیں کہ یہی زندگی ہے جو ہم نے ایک
آنے والی زندگی کے لیے، جس کو سنوارنے کے لیے ہم نے اسی زندگی کو برے کار لا کر ہی ہم اس زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہم یہاں جو بوئیں گے وہاں وہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ٹائم پاس کریں ہم دین کے معاملے میں، دین والے میں صرف دکھاوا کریں، بس لوگ ہمیں کوئی گالی والی نہ دے، وہ نہیں کرے تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم ہفتے میں ایک جمعہ پڑھ لیا یا لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو بس یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ہر آدمی سے اسی کے علم کے مطابق، اسی کے فہم کے مطابق، اسی کے اسٹیٹس میں سوال کیا جائے گا۔ ایک عالم سے وہاں سے اس کے لیول کا سوال ہوگا، اس کی سطح کا سوال ہوگا کہ اس سے ایک عام آدمی سے اس کے لیول کا سوال ہوگا۔ ہم ہر فرد کو اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی کیپیسٹی میں، کیپیبلٹی میں، اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنا چاہیے دین کے لیے۔ اور خصوصی طور پر ہم نے آج کے اس کے لیے ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تھا خدا را اسلامی تعلیمات بھی انتہائی اہم ہے۔ نہیں کہہ رہے کہ آپ بالکل اکثر دنیاوی سسٹم کو چھوڑ کر، دنیاوی تعلیمات کو چھوڑ کر، مروجہ تعلیمات کو چھوڑ کر ٹوٹل اسلامی تعلیمات پر فوکس کریں۔ آپ سے گزارش یہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی محنت، کوشش دین کی محنت پر بھی کریں، دین کی تعلیمات کے لیے بھی کریں، دینی کام کے لیے بھی کریں۔ یہ دنیا ٹوٹلی آزمائش ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ شاید ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت تک ٹوٹلی آزمائش ہے، ٹوٹلی امتحان ہے۔ ہم اس امتحان میں کس صورت میں کامیاب ہوں گے؟ تمام فوکس دنیا داری پر نہ کریں، ساتھ میں ہم دین کو بھی تھوڑا سا کنسیڈر کریں، کم سے کم دین کے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آج کی ڈیٹ میں ہمارے بچوں پر توجہ دے دیں۔ اللہ کے لیے اس پرفتن دور میں بچوں کو جتنی تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، شاید آج سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج آسانیاں، غلط کام کرنے کے، بے رہروی کا شکار ہونے کے ذرائع، غلط راستوں کی طرف جانے کے لیے اتنے آسان اور سستا ذرائع ہیں کہ ہمیں مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو دین کی طرف بلائیں، دین کی طرف لے کے آئیں۔ اس رنگین دور میں جب گناہ کرنا انتہائی آسان ہو، گناہ کو پذیرائی ملتی ہو، گناہ کو پروموٹ کیا جاتا ہو، گناہ کرنا کوئی معیوب نہ سمجھا جاتا ہو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دے دیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی فوکس کریں، اور خصوصی طور پر قرآن سیکھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ تلاوت کو روزانہ کے معمول کا حصہ بنانے کی۔ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ 5-7 ایسے آیتوں کی تلاوت تو کریں، کم کم آرام سے ٹھہر کر، رک کر، جو ہم سے ہو سکتا ہے اپنی گنجائش کے مطابق، اپنی علم فہم کے مطابق ٹھہر کر، وقت دے کر جو ہے زیادہ پڑھنے کے چکروں میں نہ پڑھیں، لیکن جتنا پڑھیں وہ خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن سیکھنے کی کوشش کریں۔ طلب العلم حجۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر جو علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہی ہے کہ ہم کم سے کم اس دینی تقاضوں کو بھی سمجھیں، تاکہ ہماری یہ زندگی آسان ہو، اس زندگی میں ہمیں عمل کرنا آسان ہو۔ یہ زندگی ویسے ہی گزر جانا ہے، بالفرض ہم توجہ نہ بھی دیں گے، جس سپیڈ سے گزر رہی ہے اسی سپیڈ سے گزر جائیں گے، لیکن ہم محروم رہ جائیں گے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ خطبے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آخر میں ادا کرتے ہوئے کہ خدا را اس پرفتن دور میں بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیجیے۔ اس دور میں گناہ کی طرف راغب ہونے کے بہت سے ذرائع ہیں، نیکی کی طرف جانے کے، نیکی پر استقامت کے، ہدایت کے قریب ہونے کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی طرف جانے کے جو ہے راستے مسدود ہیں، محدود ہیں۔ اب ہمیں کوشش کرنا ہے یہاں اس رنگین دور میں ہم گناہ سے بچ کے رہیں۔ موبائل سب کے پاس ہے، اس کو ہم اچھے کام کے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، دنیا کی بھی غلط سے غلط کام بھی اسی کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم دنیا کا آسان سے آسان طریقے سے دنیا کی نیکی کا کام بھی اسی سے لے سکتے ہیں۔ اس کو یوٹیلائز کیجیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور اسی زندگی کو، اسی جو ہمارے پاس مختصر محدود زندگی ہے، اسی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم آنے والی ایک ایسی زندگی کی تیاری، بھرپور تیاری ہم کر کے جائیں۔ یہ زندگی اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق گزاریں، اور بزرگان دین کے تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انہیں الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ سیکھنے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائیں، تلاوت کا معمول بنانے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائیں، ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ سیکھ کر قرآن سمجھ کر پڑھنے کی اہلیت توفیق عطا فرمائیں، اور قرآن پر عمل کرنے کی اہلیت اور توفیق عطا فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بزرگان دین کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔